إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی ہر چیز کو وار سکتا ہے، ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کی عزت و کسی چیز کا احترام اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتی ہے کہ مومن کبھی بھی ایسے شخص سے دوستی اور محبت نہیں کر سکتا جو توہین کرتا ہو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کا باپ ہو، وہ اس کی ماں ہو، وہ اس کے بھائی ہو، وہ اس کے عزیز ہو. جو دشمن ہے محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں ایمان کی رتی موجود ہے، وہ گستاخ مصطفیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ایک نابینا صحابی کا قصہ. یہ صحابی جو بظاہری آنکھوں سے نابینا ہیں، ایمان کی آنکھوں کے بینا ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی. اس لونڈی سے ان کے دو بیٹے بہت ہی پیارے پھول جیسے، بڑی محبت ان بچوں سے. اس لونڈی کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہت اچھا، لیکن وہ لونڈی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگی. یہ نابینا صحابی اس کو منع کرتے، اس کو ڈانٹتے، اس جرم سے روکتے. ان کے سمجھانے کے باوجود وہ ظالم عورت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے باز نہ آئی. ایک رات جب پھر دوبارہ اس کو دیکھا کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین والے جملے اپنے زبان سے ادا کر رہی، یہ نابینا صحابی چھرا لے کر اس کے اوپر پل پڑتے ہیں اور اس کو قتل کر کے دم لیتے ہیں. حالانکہ ان کے دو بیٹوں کی ماں تھی، لیکن محبت مصطفیٰ چیز ہی ایسی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار وہ چیز ہی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے برابر کسی اور چیز کی قیمت نہیں ہو سکتی. اسے قتل کر دیا. ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے. یہ نابینا صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دو بیٹوں کی ماں تھی، میری لونڈی تھی، میرے بیٹے پھول کی طرح کے بیٹے، لیکن جب یہ توہین کرنے لگی آپ کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو منع کیا، میں نے اس کو قائل کیا، میں نے اس پہ زور دیا یہ باز آ جائے اپنے جرم سے، لیکن جب یہ باز نہ آئی
تو اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کی ماں کو قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا یہ ماجرا سنا تو فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اس عورت کا خون رائے گاہ ہے۔ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، گستاخ رسول کا انجام مالک کی شریعت میں، دین اسلام میں یہ ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ مسلم ہو یا نان مسلم، اگر کوئی توہین کرتا ہے امام کائنات کی، توہین کرتا ہے محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو اللہ کی دھرتی پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے بندوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، وہ توہین ان کی کرے اور زندہ رہے اللہ کی دھرتی پر؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پیار کیا، محبت کی اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ امام ابو داؤد ہی دوسری روایت لے کر آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہ ایک یہودیہ عورت پیارے حبیب علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتی، آپ کے خلاف اشعار پڑھا کرتی، اپنی گندی ناپاک زبان کو دراز کرتی۔ ایک مسلمان نے اسی جرم کے اندر اس عورت کو قتل کر دیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خون ضائع ہے، رائے گاہ ہے۔ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی دھرتی پہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا۔ ایک عورت پیارے حبیب علیہ السلام کو تکلیف دیتی، آپ کی توہین کرتی، آپ کے بارے میں گندی زبان دراز کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن سے انتقام لے؟ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس مجرمہ کو قتل کر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا جرم ہے، اور وہ جرم اللہ کے سب سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ بخاری و مسلم میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں میدان جہاد میں تھا، میدان جنگ میں صف میں کھڑے ہوئے، میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو کم عمر کے 2 لڑکے نظر آئے۔ میں کوئی کمانڈروں کے درمیان نہیں، منجے ہوئے سپاہی کے ساتھ نہیں، بلکہ میرے دائیں بھی ایک کم عمر 9 عمر بچہ اور بائیں بھی ایک چھوٹا سا بچہ۔ ابھی میں ان کی یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک میرا دامن ہلا کے پوچھتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ دوسرے نے پوچھ لیا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، بھتیجو تم ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کفار کا سپہ سالار، دشمن فوج کا کمانڈر ان چیف، اور تمہاری یہ عمریں اور تمہارا یہ سوال اس کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا، چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ آج جب گھر سے چلے تھے، ماں ہمیں تیار کر رہی تھی، ساتھ یہ درس دے رہی تھی، بیٹا اس دھرتی پہ یا تم زندہ رہنا یا محمد کے دشمن کو چھوڑنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا گھر سے فیصلہ کر کے آئے ہیں، اب اس دھرتی پہ 2 نہیں رہ سکتے، یا ہم رہیں گے یا گستاخ رسول ابو جہل رہے گا۔ صفیں پھٹتی ہیں، ابو جہل نظر آتا ہے، عبد الرحمن ان بھتیجوں سے کہتے ہیں، وہ تمہارا مطلوب ہے، وہ تمہارا مقصود ہے، وہ دشمن تمہارا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے نکلتے ہیں، ایسے دوڑتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اس کے اوپر وار کرتے ہیں، اس مجرم کو قتل کرتے ہیں، تلواریں ان کے لہو میں رنگین ہیں۔ آ کر پیارے حبیب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی لہو میں بھیگی ہوئی تلواروں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کو ہم نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس کا دفاع ہے۔ وہ بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے جو ان سے دوستی کرے، جو ان سے رشتہ داریاں کرے، جو ان سے پیار و محبت کے رشتے بنائے۔ جو دشمن ہو محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے سابقہ انبیاء کی عزت، ان کی شان اور ان کی شوکت کو بیان کرتے، ان کی توہین سے بھی اپنے ماننے والوں کو منع کرتے۔ اسلام کی تعلیمات اتنی کھری، اتنی اچھی، اتنی صاف ہے، نہ اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے مسلمان کو پھر بھی غصہ آئے گا، اگر کوئی عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے مسلمان اس پہ بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ ہم کسی نبی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے کسی بھیجے ہوئے پیغمبر کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں کوئی گندی زبان دراز کرنے کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے پھر اسلام درس دیتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا گستاخ دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق ختم کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح کیا۔ مکہ کے اندر ایک شخص ابن خطل نامی، وہ مجرم جو پیارے حبیب علیہ السلام کا گستاخ بھی تھا، آپ کی توہین بھی کیا کرتا تھا۔ اب مکہ میں پیارے حبیب داخل ہو رہے اور آواز لگا رہے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ایک شخص آ کر اس گستاخ کا قصہ پیارے حبیب علیہ السلام کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کرنے والا، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے والا کعبہ کے غلاف کو چمٹ کے اور پکڑ کے کھڑا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بیت اللہ کے اندر داخل کیا ہے بلکہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا فاقتلوه، جاؤ اور اس کو کعبے کے غلاف سے چمٹے ہوئے ہی قتل کر ڈالو۔ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، جو یہ جرم کرتا ہے، اسلام اس مجرم کو زندگی کا حق نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بھلے کعبے سے بھی چپٹ کے کھڑا ہے تو اے میرے صحابہ کی جماعت جاؤ اور اس کو اسی مقام پہ قتل کر ڈالو۔ ہاں اللہ کی قسم یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے امام الانبیاء کی، یہ شان ہے انبیاء کے سرتاج کی۔ آپ کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بھی بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اونچی ہے، آپ کی ذات بھی اونچی ہے۔ نہ تو مصطفیٰ کی ذات کی توہین برداشت ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی بات کی توہین برداشت ہو سکتی ہے۔ ہارون الرشید ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن رہا اور ابو معاویہ رحمہ اللہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے احادیث رسول اس کو سنا رہے۔ جب پیارے نبی کا نام آتا تو ہارون الرشید بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، پیارے حبیب کی عظمت کے گن گاتا۔ اس کے ساتھ اس کا چچا بھی بیٹھا ہوا ابو معاویہ رحمہ اللہ نے احادیث سناتے ہوئے ایک حدیث کے اندر یہ واقعہ بھی سنایا کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ہارون الرشید کا چچا تعجب کے انداز میں کہنے لگا عجباً، ان کی ملاقات کہاں ہو گئی؟ آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کہاں ہو گئی؟ یہ سننا تھا کہ ہارون الرشید شدید غضبناک ہوا، اس کو اپنی مجلس سے فوراً نکالا، اس کو جیل میں ڈالا اور قریب تھا کہ اس کے قتل کا اعلان کرتا۔ ابو معاویہ کہتے ہیں میں اس کے چچا کے پاس جیل میں گیا،
تو وہ مجھے کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے جو یہ تعجب کا اظہار کیا تھا حدیث کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ حدیث سمجھنا مقصود تھا. میں یہ بات سمجھنا چاہتا تھا, میں اس کی مزید تشریح چاہتا تھا. میرا ارادہ توہین کا نہیں تھا, حدیث کا مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. ابو معاویہ کہتے ہیں میں نے ہارون رشید کو آ کر اس کے چچا کی قسم کی خبر دی, تب اس نے اس کو جیل سے نکالا, وگرنہ حدیث رسول کی توہین کے جرم میں وہ اس کو قتل کر دینے والا تھا. تاکہ رہتی دنیا تک یہ پیغام مل جائے, مسلمان نہ تو ذات مصطفیٰ کی توہین کو برداشت کرتے ہیں نہ حدیث مصطفیٰ کی توہین کو برداشت کرتے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی ناموس کا تو ذکر کرتے ہیں, لیکن جب حدیث رسول آتی ہے تو کہتے ہیں حدیث تو ہے پر مولوی صاحب سے پوچھوں گا, حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے, حدیث تو ٹھیک ہے لیکن جس امام کا لڑ میں نے پکڑا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی. جس طرح ذات مصطفیٰ کی توہین کرنے والا مجرم ہے, اسی طرح حدیث مصطفیٰ کو ٹھوکر مارنے والا بھی مجرم ہے. پیارے حبیب کی ذات بھی اعلیٰ ہے, پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اعلیٰ ہے, اور جو آپ کا دشمن ہے قرآن اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے ان شانئک ھو الابتر. محمد کریم کا دشمن نامراد ہے, برباد ہونے والا, ذلیل ہونے والا, اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جانے والا. اور مصطفیٰ کا نام جب تک آذان میں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا اس وقت تک آذان میں محمد کا نام بھی لیا جائے گا صلی اللہ. محمد کریم کا نام نمازوں میں تشہد کی حالت میں لیا جائے گا. محمد کریم کا نام جب تک نہ لیا جائے کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا آپ کے کلمے کو نہ پڑھے, نہ مانے, نہ یقین کرے, نہ اقرار کرے, وہ دنیا میں جو مرضی کرتا رہے, جب تک مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان نہیں کرتا, اس پہ ایمان نہیں لاتا, یہ مومن ہو سکتا. شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصر میں ایک بہت بڑا خطیب تھا, بہت بڑا مقرر, بہت بڑا مجمع اس کے سامنے آتا, اس کی تقریریں سنتا, بڑا فصیح, بڑا زبردست تقریر کرنے والا. ایک دن مصر کا امیر, مصر کا بادشاہ, وہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. یہ سٹیج بڑا خطرناک ہے جس سٹیج پہ کھڑا ہوا جاتا ہے, اگر یہاں پہ حق کی بات کا ہو تو آپ کی شان بڑی اونچی ہو جائے گی, اور اگر یہاں کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی مقصود نہ ہو, کسی اور کے ماتھے پہ پڑنے والے بل دیکھے جائیں اور اس کے تحت مسئلے بدل دیے جائیں تو یہ سٹیج ایسے انسان کو سیدھا جہنم میں پہنچاتا ہے. یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. یہاں رہ کر اگر حق کا بول بالا کرو گے تو پھر انبیاء کے پیاروں میں اٹھائے جاؤ گے, اور اگر یہاں کھڑے ہو کر حق کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کو اپنے سامنے رکھ کے دین کے مسئلے بدل دیے تو اسے سٹیج نہ سمجھو, اسے منبر نہ سمجھو, اس کو جہنم کا دروازہ سمجھو. اس نے دیکھا کہ بادشاہ مصر آیا ہوا ہے, آج اس کی تعریف میں کوئی 4 الفاظ کہہ دوں گا تو 4 ٹکڑے اچھے مل جائیں گے, وارے نیارے ہو جائیں گے. یہ نہ سوچا جو کہہ رہا ہوں اس میں بادشاہ کی عزت کر رہا ہوں اور رسول اللہ کی توہین کر رہا ہوں. اس ظالم نے کہا جاءہ الاعمى فما عبس به ولا تولى. اس امیر کے پاس ایک نابینا آیا, اس بادشاہ کے پاس ایک اندھا آیا, نابینا آیا, لیکن اس بادشاہ نے نہ تو اپنا چہرہ بدلا, نہ تر شروع ہوا, اور نہ ہی اس نے منہ موڑا. تعریف کر رہا ہے امیر مصر کی اور توہین مقصود ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پیارے حبیب کے پاس جب آپ سرداران قریش کے سامنے بیٹھ کر ان کو دعوت توحید دے رہے تھے, ایک نابینا صحابی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا تھا. مصطفیٰ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ یہ تو میرا اپنا صحابی ہے, بعد میں بھی دین سیکھ سکتا تھا, اب تو میں سرداران قریش کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, یہ ایسے موقع پہ کیوں آیا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا تو یہ ظالم خطیب
اپنے اس بادشاہ کی توہین، اس بادشاہ کی عزت کو بلند کرتے ہوئے توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے جب اس کے پاس اندھا آیا تو اس نے منہ نہیں موڑا، اس نے تیور نہیں بدلے۔ جمعہ ختم ہوا، لوگوں نے نماز کی ادائیگی کی تو ابو احمد شاکر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کوئی شخص مسجد سے باہر نہ جائے، بیٹھے رہو اور اپنی نماز کو دہراؤ، تم نے ایک مرتد کافر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسلمان تھا، لیکن جب اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، توہین کی، مصطفیٰ کی، تو سنو میں فتویٰ دیتا ہوں یہ مرتد ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اللہ نے اس خطیب کو ذلیل کیا، رسوا کیا، جو کل جامع مسجد کے منبر پہ کھڑا ہوا کرتا تھا، وہ پھر مسجد کے دروازے پر لوگوں کی جوتیوں کو 1-1 روپے اور 2-2 روپے کے لیے ان جوتیوں کا نگران بن چکا تھا۔ جس کو اللہ نے عزت دی تھی، منبر مصطفیٰ دیا تھا، منبر پہ کھڑے ہو کر عزت کا مقام بخشا تھا، جب اس نے توہین کی، ارتکاب کیا، ناموس مصطفیٰ میں گندے جملے کہہ کر، تو اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ وہ دروازوں پر نماز پڑھنے والوں کی جوتیوں کا ٹوکن بانٹا کرتا تھا، ان کی جوتیوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ سچ کہا میرے مالک نے، ان شانیک هو الابتر، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے، جو مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے، جو اپنی زبان سے گندے جملے نکالتا ہے پیارے حبیب کی توہین کرتے ہوئے، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہونے والا ہے، آخرت کی ذلتیں تو اسی کے لیے ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کیروان کے پاس ایک شاعر تھا جس کا نام ابراہیم الفرازی تھا۔ یہ بہت بڑا شاعر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اندر جملے کہا کرتا تھا۔ قاضی حیی ابن عمر، انہوں نے اس کے قتل کا آرڈر کیا، اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تمام فقہاء متفق ہوئے اس کے مرتد ہونے پر اور اس کے قتل پر۔ جب اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، کچھ لوگوں نے چاہا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس کا منہ قبلہ رو کر دیا جائے، وہ اس کی لاش، اس کے جسم کو قبلے کی طرف کرتے اور فوراً اس کی پشت قبلے کی طرف ہو جاتی۔ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، اس مجرم کی گندی موت کو اللہ دنیا پہ بھی ظاہر کر دیتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں تو اس کے لیے جہنم کے کوئلے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں، لیکن یہ دنیا بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کے بد انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، پیارے حبیب علیہ السلام کی شان میں بد کلامی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کون ہے جو میرے اس دشمن سے انتقام لے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، کیا آپ نے اس کو قتل کروانے کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہو میں اس کو قتل کر ڈالوں؟ آپ نے کہا ہاں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، ایذا پہنچائی ہے، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ محمد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجازت دیجئے اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کے بارے میں چند جملے کہنے پڑیں گے، کہیں یہ نہ ہو میری زبان سے وہ جملے نکلیں اور میرا پلے سے ایمان نکل جائے، آپ اجازت دو۔ پیارے حبیب نے اجازت دی، محمد بن مسلمہ چلے، اس یہودی سردار کے پاس پہنچے، اس کے رضائی بھائی تھے، اور اسے جا کر کہنے لگے ہم نے اس نبی کی تباہ کی ہے، یہ نبی تو کبھی ہم سے صدقہ مانگتا ہے، کبھی زکوٰۃ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ہماری کچھ مدد کرو۔
اس نے کہا ابھی سے کیا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کہا اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تاکہ اینڈ دیکھ لیں، اینڈ کیا ہوتا ہے، تم کچھ غلہ ہمیں دے دو۔ کہا غلہ اس شرط پہ دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ کہا یہ تو ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کہا اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس رہن رکھو۔ کہا ہماری اولاد کو لوگ تانے دیا کریں گے، تمہارے باپ نے چند کلو گندم کی بنا پر تمہیں رہن رکھ دیا تھا، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اسلحہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے تلواریں، ہمارے خنجر، ہمارا اسلحہ وہ رہن رکھ لو۔ اس سے معاملہ طے ہو گیا۔ اگلے موعد پر پھر پہنچے اسلحہ لے کر، اور جا کر اس کے قلعے کے پاس آواز دی۔ وہ اٹھ کے باہر نکلنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا میرا رضائی بھائی ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ کہا اس کی آواز میں خون کی بدبو آ رہی ہے، نہ جاؤ۔ کہا یہ تو میرا بھائی ہے، اس موقع پہ تو شریف آدمی کو نیزہ مارنے کے لیے بھی کوئی بلائے گا تو وہ انکار نہیں کرتا۔ باہر آتے ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وارضا، اس ظالم کے سر کو سونگھتے ہوئے کہتے ہیں تیرے سر میں تو بڑی خوشبو لگی ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو ہے۔ یہ اپنی تعریف سن کے اور پھیل جاتا ہے، کہتا ہاں عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت میرے حجرے میں ہے۔ کہا ہمیں بھی سنگھا دو۔ یہ اپنے سر کو نیچے کرتا ہے کہ سونگ لو۔ سونگنے کے بعد کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا ہے، بڑی پیاری خوشبو ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے، کہا ایک بار اور نہیں سنگھاؤ گے؟ یہ پھر اپنا سر نیچے کرتا ہے کہ اچھی طرح سونگ لو۔ سونگ کے پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو ہے، بڑا مزہ آیا ہے۔ تیسری بار کہتے ہیں ایک بار اور ہو جائے۔ یہ اپنی تعریف میں سینہ چوڑا کر کے اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ ہاں اور سونگو۔ تیسری بار جو ہی سر نیچے کرتا ہے، محمد بن مسلمہ اس کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اللہ کے دشمن کو اس کی گردن کو کاٹ ڈالو۔ صحابہ اپنی تلواریں بلند کرتے ہیں۔ وہ جو توہین رسالت کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اس کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اس کے سر کو کاٹتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گستاخ اور آپ کا دشمن، اس کا سر آپ کے قدموں میں ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ ناموس مصطفیٰ ہے، یہ مسلمانوں کا وہ عمل ہے جو وہ ناموس رسالت کے دفاع میں ہر دور کے اندر کرتے آئے ہیں۔ مسلمان اپنی جان کی بربادی برداشت کر سکتا ہے، اپنے مال کی، اپنی اولاد کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے، مومن محمد کی گستاخی پہ چپ نہیں رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سیدنا انس سے روایت ہے نصرانی شخص مسلمان ہو گیا، پیارے نبی کے لیے وحی لکھنے لگا، پھر یہودیوں کے گروہ سے جا کر ملا، مرتد ہو گیا اور انہیں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کو کچھ نہیں پتا، صرف جو میں لکھ کر دے کر آیا ہوں اتنا ہی جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ خبر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم اجعلہ آیہ، اللہ اس کو نشان عبرت بنا دے، اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہتی دنیا تک اس کے برے انجام کا ذکر ہوتا رہے، اس کو اس مقام پہ پہنچا کہ یہ عبرت کا مقام بن جائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو قبر میں دفنایا، صبح آ کر دیکھتے ہیں اس کی لاش زمین کی چھاتی پہ پڑی ہے، قبر نے اس کو اگل دیا، باہر پھینک دیا۔ کہنے لگے یہ تو محمد کے اصحاب کی کاروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ گڑھا قبر کا اور گہرا کھودا اور اس کو دفن کیا، قبر نے اس کو پھر باہر پٹک دیا، زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے آج پھر انہوں نے ہی کاروائی کی ہے،
تیسری بار جتنا گہرا گڑھا کھود سکتے تھے اس کنویں کے اندر اس کو دفن کیا. صبح آ کر دیکھا تو اس کی لاش پھر باہر پڑی تھی. کہنے لگے یہ کسی بشر کا کام نہیں ہو سکتا, یہ مصطفیٰ کی وہ بددعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی رسالت پر انگلیاں اٹھائے, کوئی توہین کرے پیارے نبی کی, اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے, وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارا مال قربان ہو جائے. مومن مصطفیٰ کی عزت میں سب کچھ وار کے کامیاب ہوا کرتا ہے. ایک صحابی کو پیارے نبی نے بھیجا تھا, جاؤ اس قوم کے اندر میرا پیغام دے کر آؤ. اس کے چوراہے میں کھڑے ہوئے تھے, کہا تھا مجھے میرے رسول نے بھیجا ہے, اس کا پیغام لے کر آیا ہوں. پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. ایک مشرک پیچھے سے آیا تھا, نیزے کا وار کیا تھا, نیزہ اس صحابی کی چھاتی سے نکلا تھا, زبان سے جملہ کہا تھا, فزتو برب الکعبہ, مجھے مارنے والے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی؟ دنیا کی نگاہ میں کون سی کامیابی ملی؟ بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, مال ختم ہو گیا, زندگی موت میں چینج ہو گئی. کامیابی کیا تھی؟ جو ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی وہ پوری کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سے لوگ ہیں نام لیتے ہیں پیارے نبی کا صرف میلاد کے چندے کھانے کے لیے, نام لیتے ہیں پیارے حبیب کا, خوابوں کو بیان کرتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس کراچی میں آئے, ہم سے روٹی مانگی, ہم سے ٹکٹ مانگا, ہم سے کرایہ مانگا, واپس سعودی عرب جانے کے لیے ریٹرن ٹکٹ مانگا. بار بار فرماتے ہیں نہیں میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں, مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے. یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں, قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں, عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے, حضور نہیں جانے دیں گے. حضور آپ کرم فرمائیں, نظر ثانی فرما دیں. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے, شفقت آتی, غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. میرے میزبان تم بن جاؤ. پھر رکتا ہوں یہاں, میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی سعادت ہے پر میں اس قابل کا, میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا, تو تنہا تم وعدہ کر لو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں.
فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ وہ کر لیتا ہے، 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا فرمایا؟ 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں. ان کا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ میں تمہیں عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رہوں. اور لوگوں کو ان کا چندہ کھانے کے لیے کہتے ہیں. پاکستان میں جو قانون بنا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے خطاب میں کہتے ہیں پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون بنا ہے ضیاء الحق کے دور میں، وہ میں نے اکیلے نے بنوایا تھا. 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے میں نے دلائل دیے تھے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اگر وہ توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو واجب القتل ہے. یہ سارا قانون میں نے اکیلے نے بنوایا اور کوئی اس میں شریک نہیں. لیکن یہی قادری صاحب جب کینیڈا جاتے ہیں تو وہاں کفار ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ قادری صاحب ہم نے سنا ہے پاکستان میں توہین رسالت کا قانون آپ نے بنوایا ہے، تو فوراً کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے نہیں بنوایا، میں تو اس کے خلاف ہوں، وہ قانون ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. اور وہ قانون اپلائی ہوتا ہے صرف مسلمز پر، نان مسلم پر نہیں. کوئی مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. اگر کوئی نان مسلم یہودی عیسائی پیارے نبی کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. میں تو اس قانون کے خلاف ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. To explain the situation, the Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I am not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Zia-ul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Zia-ul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. تو
تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کی جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے۔ But we are here to discuss why there is a controversy around your person, and the minister says that she is against the kind of law that you apparently support. I'm trying to get you to answer a simple question. Do you support that kind of law, whether it's biblical, Judaic or Islamic? Or Christian or Islamic. Whatever. Yes. My answer to that most of the world, by the way, has done away with that. I mean, the Christians don't do that anymore. Yes. I differ with the procedural and administrative, all procedural law of this matter. I have many reservations. I have difference of opinion. حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے۔ میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا۔ Ways this law is being practiced in Pakistan, I am very clear on that subject. I don't support it, but still I differ with the law. Yes, in spite of that fact. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un۔ دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے اپنا رشتہ رسول اللہ سے توڑنے والوں، تمہارا تو رشتہ پہلے جڑا ہی نہیں تھا، تم نے تو لوگوں کا مال کھانے کے لیے جھوٹا چولا پہنا تھا محبت مصطفیٰ کا، تاکہ اپنی دکانداری چلا سکے۔ اللہ کی قسم، کائنات کا کوئی شخص اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی کے فرمان، صحابہ کا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اگر کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اگر مصطفیٰ کی توہین کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ دنیا کے 4 ٹکڑوں کے لیے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں دھواں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری اس بد کوشش کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر اس مجرم سے سوال کیا جاتا ہے، قادری صاحب اپنی گفتگو میں کتنے % جھوٹ بولتے ہو؟
کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100%۔ تمہارے سچ کا پول تو کھل گیا۔ یہ اہل الحدیث ہے، یہ اہل السنہ ہے۔ تم ہمارے اوپر توہین رسالت کی اپنے مریدوں میں باتیں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اس دھرتی کے اوپر محمد سے محبت کرنے میں جتنے سچے اہل الحدیث ہیں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہم گردنیں کٹوا سکتے ہیں، ہم بچے ذبح کروا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہر نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے مجرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ کی ذات تو بڑی پیاری ہے، اور ان کی بات کا قصہ سناؤ۔ پیارے نبی نے ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، خط لکھے، کسرا کو خط لکھا، مسلمان ہو جا، امن میں آ جائے گا۔ اس ظالم نے پیارے نبی کے خط کو پھاڑ ڈالا، پیارے نبی کے پیارے مکتوب کی توہین کی، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ کو خبر دینے والے نے آ کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خط کو پھاڑا ہے اس مجرم نے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ ممزقہ وممزق ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، اللہ اس کو بھی برباد کرے گا، اس کی بادشاہت کو بھی برباد کرے گا۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرا کہ کسرا کے تاج کو مسلمانوں نے اپنے قدموں میں رون ڈالا، اور یہی پیارے حبیب کا خط، پیارے حبیب کی بات ہرقل کے پاس بھی پہنچی تھی۔ اس نے پیارے نبی کے خط کو پیار سے، عزت سے سنبھالا تھا، اس کی قدر کی تھی، اس کی مقام کو، اس کے شان کو، اس کے فضل کو سمجھا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے خط کی قدر کی، جب تک زندہ رہا اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں باقی رہی۔ اور جس نے توہین کی، جس نے پیارے مصطفیٰ کی خط کو پھاڑا، وہ خود بھی برباد ہوا، اس کی بادشاہت بھی برباد ہوئی۔ ذات مصطفیٰ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، جو بات مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے رب اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج اگر نصارہ کے دین پہ نظر دوڑائی جائے تو نصارہ کے دین، ان کی تبدیل شدہ کتاب انجیل جو اصل کنڈیشن میں نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، جب سے اترا جب تک قیامت تک دنیا رہے گی، قیامت کی دیواروں تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ لیکن نصارہ، ان کا دین تبدیل ہو چکا، ان کی کتاب کے اندر اضافے اور کمی ہو گئی۔ اگر اس کو کوئی عقل والا دیکھے تو اس میں تبدیل شدہ انجیل میں دیکھے گا نہ اللہ کا ادب و احترام ان نصرانیوں نے باقی چھوڑا ہے، نہ کسی نبی کا ادب و احترام باقی چھوڑا ہے۔ تبدیل شدہ انجیل میں لکھا ہے نقل کفر کفر نباشد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی کی اور یعقوب اللہ پر غالب رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نصارہ کی تبدیل شدہ انجیل کا حوالہ۔ صوفیاء بھی، جن کا دین حقیقت میں نصرانیوں کا دین ہے، صوفیاء نے نصرانیت کی رہبانیت کو لے کر مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ فوائد فریدیہ، بابا فرید کی کتاب، اس میں لکھا ہے ابو الحسن خرقانی کہتا ہے میری صبح اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی کفر ہے جو نصرانیوں نے بقا، وہی کفر اسلام کا چولا پہن کے نصرانیوں کے ایجنٹ آج مسلمانوں میں صوفیوں کے نام پہ پھیلا رہے ہیں۔ تبدیل شدہ انجیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر 7ویں دن نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ تھک گیا، اللہ نے آرام کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبدیل شدہ انجیل میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی اور شراب کا نشہ چڑھ گیا۔ جب شراب کا نشہ چڑھا
ان کی عقل ضائع ہو گئی اور انہوں نے اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جس سے وہ دونوں حاملہ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج جب دنیا پہ نظر دوڑائی جائے، اسلام سچا اور سچا دین، میرے رب کا بھیجا ہوا آخری دین، قیامت کی دیواروں تک کے لیے آخری دین پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے. وہ یورپ ہو، وہ جنوب آسیہ ہو، وہ انڈیا پاکستان ہو، وہ جرمنی امریکہ ہو، وہ فرانس ہو، دنیا کی ہر اندھیری کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کی اندھیری ان سے رک. یہ ہوا چل رہی ہے، لوگوں کو حق کی سمجھ آ رہی ہے. لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، سچے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، سچے محمد الرسول اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. نصارہ بکھلا اٹھے ہیں، عیسائی بکھلا اٹھے ہیں، یہودی بکھلا اٹھے ہیں. وہ دن رات اب پلاننگ میں لگے ہوئے کس طرح مسلمانوں کو روکا جائے اور اپنوں کو بچایا جائے کہ وہ مسلمان نہ ہوں. اس کے اوپر یہود و نصارہ کی سازشیں چل رہی. کبھی تو وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، کبھی ان کا میڈیا مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی وہ اسلام کی سب سے سچی تعلیمات کی منبع کتاب قرآن حکیم کو جلاتے ہیں. پادری قرآن کو جلاتا ہے. You can give them a few minutes. The people who desire to leave, they can do that. That is not a problem. I would like to emphasize again, this is not with any type of, we do not believe wrong intentions or motives. This is, as you could put it, the desire of the people. This is their chosen form of punishment. And the Quran was found guilty. Thus we are obligated to fulfill this punishment. If we are ready, then go ahead. اس قرآن میں تو عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں تو مریم کا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں اللہ کا بھی نام ہے، اس قرآن میں رسول اللہ کا بھی نام ہے. اے قرآن کو جلانے والے، تو صرف رسول اللہ سے دشمنی نہیں کر رہا، تو عیسیٰ کا بھی دشمن ہے، مریم کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے. اسلام کے پھلتے پھولتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، تناور ہوتے ہوئے درخت کو دیکھ کر نصرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول کے بوکھلا اٹھے. کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں قبطی نصرانیوں نے، مصری اور امریکی نصرانیوں نے مل کر رسول اللہ کی توہین پہ فلم بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابھی تو پچھلے زخم ہمیں نہیں بھولے. ڈنمارک کے کافروں نے ہمارے پیارے حبیب کی جھوٹے خاکے بنا کر نشر کیے. اور آج یہ نصرانیوں کا گندا گروہ، یہ نصرانیوں کا دہشت گرد گروہ گندی فلم بناتا ہے اور اس میں توہین کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد جنس پرست بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ عورتوں کے رسیا تھے. اس نبی پہ قلم اٹھاتے ہو، اس نبی پہ زبان دراز کرتے ہو جس نے 25 سال کی عمر میں شادی کی 40 سالہ عورت سے، اور اپنی جوانی کے بہترین ایام
تنہا اس بیوہ عورت کے ساتھ گزارے، اس پہ جنسیت کا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس فلم میں کہیں تو یہ منظر دکھایا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ بیٹھے ہوئے، اور ایک عورت آپ کو دیکھ رہی اور آپ کی شرمگاہ کو دیکھ رہی، اور پھر وہ آپ کو پسند کرنے لگی اور اپنے آپ کو شادی کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں پیارے نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب پیتا ہوا دکھایا گیا، اور ان خبیث نصرانیوں نے اپنے خبیث گندے ناپاک لوگوں کو نعوذ باللہ صحابہ کے ماڈل کے طور پہ ابو بکر عمر عثمان بنا کر پیش کیا۔ اور کفر یہاں پہ بس نہیں ہوا، ان خبیثوں کی اسلام دشمنی کا طوفان یہاں پہ نہیں رکا، بلکہ انہوں نے ہماری مائیں، امت کی مائیں، ہمارے رسول کی پیاری ازواج کی ماڈل بھی اپنی ناپاک گندی خبیث نصرانی لڑکیوں کو امہات کے ماڈل اور روپ کے اندر پیش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ کفر ہے کہ عالم اسلام اس کفر پہ کبھی صبر نہیں کر سکتا۔ اس ظلم پہ آج مسلمانوں کے سینوں میں لاوا پک رہا ہے، مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں، مسلمان غم اور دکھ میں ہیں، مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ کیا تمہارے دین نے تمہیں یہی درس دیا ہے؟ کیا تمہارے مذہب نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ نہ تمہیں اللہ کا پاس ہے، نہ تمہیں اللہ کے رسولوں کا پاس ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی ہمارے پیارے نبی کی توہین کرے، مسلمان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے توہین رسالت کے۔ وہ کٹ جانا آسان سمجھتا ہے، مر جانا آسان سمجھتا ہے، پیارے نبی کی توہین پر خاموش رہنا آسان نہیں سمجھتا۔ یہ ہمارے نبی کی توہین نہیں ہوئی، پوری امت اسلام کی توہین ہوئی، امت اسلام کے قائد کی توہین ہوئی، امت اسلام کے نبی کی توہین ہوئی۔ تم نے یہ زبان اللہ کے خلاف کھولی ہے، رسول اللہ کے خلاف کھولی ہے، اسلام کے خلاف کھولی ہے، اور پوری امت اسلام کے خلاف کھولی ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد پیارے نبی کی سیرت کو پڑھنا، ہماری زندگیوں کا مقصد پیارے نبی کی سیرت پر عمل کرنا، ہماری زندگیوں کا مقصد پیارے نبی کی سیرت کو آگے پھیلانا۔ ہم قربان ہو جائیں پیارے نبی کے پیارے نام کو لیتے لیتے۔ اللہ کی قسم، یہ کفر، یہ دجل سینما کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آج پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ مجھے یہ کڑوا جملہ کہنے دو، اگر ہم سچے معنوں میں مسلمان ہوتے، کافر ہمارے نبی کی توہین نہ کر سکتا۔ یہ فلم تمہارے سمندر میں ایک پتھر پھینکا گیا ہے، دیکھنے کے لیے اس پتھر کا ری ایکشن ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم مردہ نہ ہوتے، اگر ہم اتباع رسالت سے اپنے دامن کو نہ توڑتے، کافر کبھی یہ جرأت نہ کرتا۔ جانتا ہوں اس ظلم پہ تم بھی سکون کی نیند نہیں سو رہے، اور اللہ کی قسم جب سے مصطفیٰ کی یہ توہین ہوئی ہے، نہ نیند میں مزہ ہے، نہ چین میں مزہ ہے، نہ سکون ہے۔ کیسے مسلمان سکون سے سو سکتا ہے؟ اس چاند پہ تھوکا جا رہا ہے جس جیسا چاند نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اس رسول کی توہین کر رہے ہیں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا۔ چاہتے ہو ان مجرموں سے انتقام لینا؟ چاہتے ہو اے امت اسلام، اگر تو چاہتی ہے کہ نصارہ کی اس گروہ سے انتقام لیا جائے، پیارے نبی کی توہین کا بدلہ لیا جائے، آپ بھی چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، کون چاہتا ہے کفار کے اس گروہ سے انتقام لینا؟ آئیے میں حل بتاتا ہوں، آئیے میں راستہ بتاتا ہوں، آئیے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ قوم نصارہ کے اس دہشت گرد خبیث گروہ سے انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہے اسلام کے پھیلنے سے، وہ خوف زدہ ہے اسلام کے پھیلنے سے۔ اگر تم انتقام لینے میں سچے ہو، وہ محمد کے دشمن ہے، تم محمد کے دوست بن جاؤ۔
تم شکل میں محمدی بنو، تم عمل میں محمدی بنو، تم تجارت میں محمدی، کاروبار میں محمدی، گھر میں محمدی، تعلیم میں محمدی، ایک ایک مسئلے پہ محمد کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ انتقام کی راہ ہے. وہ پیارے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہیں نا، تم چلتے پھرتے محمدی بن کر دکھاؤ. تم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور جب تم یہ کام کرو گے اللہ اپنے نبی کے پیاروں کو ذلیل مالک نہیں کرتا. مالک کا اصول نہیں، اللہ کا قانون نہیں. اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے جو محمد کے پیچھے چل کے آتا ہے وہ دنیا کی عزت کی راہ پہ چلتا ہے، وہ عزت کا راہی بنتا ہے جو مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے. انتقام لینا ہے ان ظالموں سے تو آؤ اپنی شکل کو محمدی بناؤ، نفرت کرو نصرانیوں کے چہروں سے اور وعدہ کرو اپنے اللہ سے آج کے بعد ہمارے چہرے پہ داڑھی سجے گی جو محمدی چہرہ ہے. ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے. اپنے گھروں سے ڈشنٹینوں، گندی فلموں، ان کی تہذیب کو نکال دو. اپنے لباس کو بدلو، اپنے قول کو بدلو، اپنے عمل کو بدلو. ایک ایک مسئلے میں محمد الرسول اللہ کے رنگ کو اپناؤ. یہ انتقام لینے کا راستہ ہے. ٹائر چلانا انتقام نہیں ہے، جلوس نکالنا انتقام نہیں ہے. انتقام یہ ہے وہ تمہیں محمد سے دور کرنا چاہتے ہیں. تم ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر اپنے گھرانے کو محمدی بنائے، ایک ایک مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لے. پیارے نبی کی اس توہین پر آج عالمی قوتیں خاموش ہیں، حقوق انسان خاموش ہیں. میں کل ہی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، یورپ میں ایک شخص نے زندہ بلی کو مشین میں ڈال کر مشین چلا دی، وہ اسی طرح مرتی ہوئی چیختی ہوئی مر گئی. پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسے گرفتار کیا گیا. ایک بلی کے خلاف اگر ظلم کیا جائے تمہاری زبانیں دراز ہو جاتی ہیں. یہاں پوری امت اسلامیہ کی توہین کی گئی. علماء کیوں چپ ہے؟ سیاستدانوں کے منہ پہ تالے کیوں ہے؟ ذمہ داران کی قلمیں کیوں نہیں چل رہی؟ حقوق انسانی کا رونا رونے والے اپنے گریبان میں اب کیوں نہیں جھانکتے؟ یہاں رسول اللہ کی توہین ہو رہی، دین اسلام کی توہین ہو رہی. تمہارا مقصود بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی توہین ہو تو پھر یاد رکھو تم سے انتقام لینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین پہ مسلمان نہ خاموش ہو سکتے ہیں نہ صبر کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اس راہ کے راہی بنیں گے جس راہ پر انہیں محمد کے صحابہ نے چلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اے قوم نصارا، اللہ کا کلام سنو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہیں اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں. اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. اگر تم اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہم اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں، تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. آپ کہو اے یہود و نصارہ کی جماعت، اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، تم ہم سے دشمنی کرتے ہو، ہم سے انتقام لیتے ہو اس بات کا کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں،
ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تمہیں ہم سے دشمنی کی وجہ یہ ملی ہے، ہم اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ وما انزل الینا وما انزل من قبل، جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ہم ایمان لائے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری یہ دشمنی دلیل ہے کہ تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کا مذاق اڑانے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محمد کریم وہ چاند ہے، وہ سورج ہے چمکتا ہوا، اس کی طرف منہ کر کے جو تھوکے گا وہ تھوک اس کے گندے منہ پر پڑے گا، چاند پہ تھوکا جا سکتا؟ اور مالک نے وعدہ کیا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین، آپ کی پیاری بیویوں کی، مسلمانوں کی ماؤں کی، ازواج مطہرات کی یہ توہین کرنے والے صرف نصارہ نہیں ہے۔ کڑوی بات کہنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا، رسول اللہ کی توہین کرنے والے صرف نصارہ نہیں ہے، پیارے نبی کی پیاری بیویوں کی توہین کرنے والے صرف نصارہ نہیں ہیں، بلکہ نصارہ نے پیارے نبی اور ازواج مطہرات کی یہ توہین کی ہے تو رافضیوں کے بل بوتے پہ کی ہے، شیعوں کے بل بوتے پہ کی ہے۔ رافضیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں رسول اللہ کی توہین سے، پیارے نبی کی پیاری بیویوں کی توہین سے۔ یہ خام مال فراہم کیا ہے تو رافضیت اور صوفیت نے مل کر نصارہ کو فراہم کیا ہے۔ اس میں جہاں نصارہ مجرم ہے وہاں رافضیت بھی مجرم ہے، وہاں صوفیت بھی مجرم ہے۔ آئیے چند روایات میں آپ کو سناؤں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سنیے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ اس آیت میں قصہ ہے حضرت زید اور سیدہ زینب کا رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھر پھوپھی ذات سے حضرت زینب سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت زید آزاد کردہ غلام، ان کی آپس میں معاملات نہ چل سکے، معاملہ طلاق تک پہنچا۔ اللہ مالک نے اپنے رسول کو پہلے ہی خبر کر دی کہ یہ طلاق ہونے کے بعد زینب کا نکاح ہم آپ سے کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات کہ میں نے زید کو اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ اس طلاق کے بعد زینب کا نکاح جب میرے ساتھ کرے گا تو مکہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ مکہ کے لوگ، کیونکہ اس وقت رواج تھا جس کو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا وہ بیٹا اس کا رہتا، وہ اس سے وراثت پاتا، اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بد رسم تھی اس وقت جس کو اللہ توڑنا چاہتا تھا۔ نبی کہہ رہے ہیں زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اس کے ساتھ گزارا کر، اور دل میں ڈر ہے کہ یہ ماجرا جب ہوگا نکاح کا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رافضی مفسر عیون اخبار الرضا صفحہ 1 پر کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کی کیسے توہین کرتا ہے، غور کیجئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصد دار زید بن حارثہ فی امر ارادہ فرأى امرته زینب تغتسل فقال لها سبحان الذي خلقك انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آیت کا اصل معاملہ وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، لیکن اس آیت کی تفسیر میں رافضی مفسر عیون اخبار الرضا پہ لکھتا ہے جھوٹی روایت جس سے رسول اللہ بری ہے، سیدہ زینب بری ہے، زید کا گھرانہ بری ہے، نبوت کا گھرانہ بری ہے۔ کہا اللہ کے نبی کسی کام سے گئے زید کے گھر میں تو دیکھا
کہ زید کی بیوی غسل کر رہی، نہا رہی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اس کو اس حالت میں دیکھا، غسل کی حالت میں دیکھا، برہنہ دیکھا، اور صرف یہ نہیں کہ دیکھ کر خاموش ہوئے بلکہ کہا سبحان الذی خلقک، وہ پاک ہے جس نے تجھ جیسے خوبصورت جسم کو پیدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصارہ کو یہ مواد تو ظالمہ تم نے دیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ زید نے اس کو طلاق دینی تھی اور پھر اللہ نے زینب کا نکاح رسول اللہ سے کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ ہونے کی جاہلیت کی رسم کو اللہ توڑ دے۔ نبی جب یہ عمل کریں گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا، اور رسم اتنی پکی ہے کہ شاید کسی اور کے کرنے سے یہ نہ ٹوٹتی، اور یہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا میرے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جس کے بارے میں عائشہ نے گواہی دی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے پیارے نبی نے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں لگایا، زندگی بھر رسول اللہ نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ اس پہ یہ الزام کہ اس نے زید کی بیوی کو برہنہ غسل کرتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ کہا پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھ جیسا خوبصورت جسم پیدا کیا۔ یہ ظلم پکنے میں رافضیت تنہا نہیں ہے، صوفیت بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ سید علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب جس کا ترجمہ کیا ہے مولوی محمد حسین مناظر گوندلیا والا نے اور اس کو شائع کیا ہے ملک دین محمد اینڈ سنز لاہور نے، اس کے صفحہ نمبر 263 پہ لکھا ہے کہ جب بندہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے پیغمبر کی ایک نظر اسی جنس کی زید کی بیوہ پر، جوڑوں پر، عورت پہ پڑی تو وہ زید پہ حرام ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی یہ توہین نصارہ نے کی، نصارہ کو مواد رافضیت اور صوفیت نے دیا۔ آج اگر نصارہ توہین رسالت کے ارتکاب کرتے ہیں، پیارے نبی کو نعوذ باللہ جنس پرست ثابت کرتے ہیں، عورتوں کا رسیہ ثابت کرتے ہیں، تو نصارہ کو یہ خام مٹیریل سپلائی کرنے والا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں کون ہے۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ سیدی احمد جو اس کا استاد اور شیخ ہے سیدی عبد الباقی، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جرم تمہارے سر پہ پھیل رہا ہے، تمہارے دیے ہوئے مواد سے پھیل رہا ہے۔ رافضیت کی ایک اور روایت سنیے، البرہان فی تفسیر القرآن جلد 4 صفحہ 225 پہ ہے، وان امیر المؤمنین انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو بکر وعمر قال فجلست بينه وبين عائشة فقالت عائشة ما وجدت الا فخذي وفخذ رسول الله فقال ما هي عائشة۔ یہ رافضی مجرم لکھتا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے اور جھوٹ ہے علی کے نام پہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی غیرت مند تھے، علی غیرت مند تھے، فاطمہ کا شوہر غیرت مند تھا، رسول کی بیٹی غیرت مند تھی، رسول کے داماد غیرت مند تھے۔ یہ جھوٹ تم نے گھڑا ہے، تمہارے شیطانوں نے گھڑا ہے۔ علی سے یہ بات ثابت، کہا علی آئے اللہ کے نبی کے پاس، ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، تو میں حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کے درمیان بیٹھ گیا، تو عائشہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ تجھے بیٹھنے کے لیے میری ران اور رسول کی ران کے علاوہ جگہ نہیں ملی، تو بجائے اللہ کے نبی نے علی کو ڈانٹنے کے کہ میری بیوی کی گود میں میری بیوی کی ران پہ کیوں بیٹھ رہا ہے، یا ہم میاں بیوی کے درمیان کیوں بیٹھ رہا ہے، رافضیوں کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے عائشہ کو ڈانٹ کر کہا ماں یا عائشہ، عائشہ چپ کرو۔ دوسری روایت سنیے، وَجَاءَ مَرَّةَ أُخْرَى فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا، علی دوبارہ آئے
انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملی. فاشار الیہ رسول اللہ ہا ہنا یعنی خلفہ، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ. وعائشہ قائمہ خلفہ وعلیہا کساء، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پیچھے کھڑی تھی ایک چادر اوڑے ہوئے. فجاء علی علیہ السلام فقعد بین رسول اللہ وبین عائشہ فقالت وہی غاضبہ ما وجدت لإستك دبرك موضعا غير حجري. فغضب رسول الله وقال يا حميرة لا تؤذيني في أخي. سلیم بن قیس صفحہ 179 پر یہ روایت، یہ جھوٹ جس سے رسول اللہ بھی بری ہے، سیدنا علی بھی بری ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بری ہے. کہا علی آئے، جگہ کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ. پیچھے عائشہ چادر اوڑھ کے کھڑی تھی. اللہ کے نبی کے پیچھے علی عائشہ اور رسول کے درمیان میں بیٹھے. عائشہ نے غصے سے کہا فقالت وہی غاضبہ، غصے میں آ کر کہا ما وجدت لإستك دبرك موضعا غیر حجری، تجھے اپنی پیٹھ رکھنے کے لیے میری گود کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حمیرہ لا تؤذینی فی اخی، اے عائشہ میرے بھائی کے بارے میں مجھے دکھ نہ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ کے بارے میں یہ توہین آمیز عقیدہ پیش کرنے والے مجرموں، مجھے بتاؤ کیا اپنے امام کے لیے پسند کرو گے؟ علی عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ محرم رشتہ نہیں ہے، نامحرم رشتہ ہے عائشہ کے لیے سیدنا علی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. پھر نبی کی موجودگی میں غیر محرم آدمی نبی کی بیوی کی گود میں بیٹھے اور نبی اس کو برداشت کر جائے اور بیٹھنے والے کو کچھ نہ کہے بلکہ اپنی بیوی کو منع کرے کہ اسے بیٹھنے کیوں نہیں دے رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا علی کی غیرت برداشت کرے گی کہ کوئی علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی گود میں علی کا چچیرا بھائی بیٹھے؟ علی برداشت کرے گا؟ فاطمہ برداشت کرے گی؟ جس بے غیرتی کو، جس دجل کو تم حضرت علی کے لیے برداشت نہیں کرتے، کائنات کے سب سے بڑے غیرت مند محمد کے لیے کیسے برداشت کرتے ہو؟ تم دشمن ہو رسول اللہ کے، تم توہین کرتے ہو رسول اللہ کی، تم نے چولا اوڑا ہے اہل بیت کی محبت کا. حقیقت میں تم رسول اللہ کے بھی گستاخ ہو، سیدنا علی کے بھی گستاخ ہو، سیدہ فاطمہ کے گستاخ ہو، سیدہ عائشہ کے گستاخ ہو. ایک اور روایت سنیے. سافرت مع رسول اللہ، ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار جلد 40 صفحہ 2 پہ یہ روایت لایا ہے کہ علی کہتے ہیں، اور علی نے نہیں کہا، جھوٹ ہے علی کے نام پہ. سافرت مع رسول اللہ لیس له خادم غیری وكان معه لحاف ليس له غيره ومعه عائشة وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره فإذا قام إلى الصلاة صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. اے اللہ، اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تیرے دربار میں معافیوں کی درخواست کرتا ہوں مولا. اے اللہ، ان مجرموں کے ناپاک قریب سیاہ چہرے سے نقاب کھینچ کے اتار کے ان کی بے غیرتی کو امت اسلام کے لیے واضح کرنا مقصود نہ ہوتا، مصطفیٰ کی توہین پہ مبنی میں اس روایت کو کبھی بیان نہ کرتا. یہ ظالم ملا باقر مجلسی بہار الانوار میں لکھتا ہے جلد 40 پہ صفحہ 2 پہ، علی کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ سفر میں گیا، میں اکیلا خادم تھا، میں تھا، رسول اللہ تھے، سیدہ عائشہ تھی، ہمارے پاس صرف ایک کمبل تھا، ایک رضائی تھی، ہم تینوں اس رضائی میں سوتے تھے، ایک طرف عائشہ اور ایک طرف علی، درمیان میں رسول اللہ لیٹا کرتے تھے ہم دونوں کے. اور جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، ہم دونوں کو اس کمبل کے درمیان میں اکیلا چھوڑ دیتے، درمیان میں سے اس کمبل کو اکٹھا کر کے حد فاصل بنا لیتے، اور میں اور عائشہ اسی کمبل میں سوئے رہتے اور نبی نماز پڑھتے رہتے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. نصارہ سے بڑے مجرم تو تم ہو. بتاؤ تمہاری غیرت برداشت کرتی ہے کہ تمہاری بیوی غیر آدمی کے سامنے ایک کمبل میں رات گزارے؟ تم نے کس طرح یہ توہین والا جملہ محمد کے ذمہ لگا دیا جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں. اللہ کی قسم کوئی غیرت مند نہیں. جس کی غیرت کی کیفیت یہ تھی. پوچھتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو تنہائی میں دیکھو تو کیا کرو گے؟ ساتھ قریب بیٹھے ہوئے کہنے لگے واللہ لا اقتلنہما، گردن کاٹ دوں گا. لوگوں نے تعجب سے سعد کو دیکھا، کہا سعد پہ تعجب نہ کرو، انا اغیار من سعد، محمد تو سعد سے بڑھ کے غیرت مند ہے. اس غیور نبی پیارے حبیب کے بارے میں یہ توہین والا جملہ کہ وہ خود نماز پڑھتے رہتے اور علی اور عائشہ ایک کمبل میں. کیا تمہاری غیرت، تمہارا ایمان برداشت کرے گا اسی کفر کو تم علی اور فاطمہ پہ لا کے پیش کرو کہ علی نماز پڑھنے لگ جائیں، علی کا چچیرا بھائی اور فاطمہ ایک کمبل میں سوتے رہے؟ ممکن ہے؟ اور ظالمات، جب تم علی کے لیے برداشت نہیں کرتے، فاطمہ کے لیے برداشت نہیں کرتے، اپنے 12 اماموں کے لیے برداشت نہیں کرتے، تو محمد کے لیے کہتے ہوئے تمہارے منہ پہ فالج نہیں پڑتا؟ تمہاری زبانیں شل نہیں ہوتی؟ توہین کرتے ہو امام الانبیاء کی، محمد کریم کی. کفار نے تمہاری کتابوں سے یہ مواد لے کر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. تمہاری آنکھیں کھولنا مقصود نہ ہوتا، اے سوئی ہوئی سنیت، شاید میں ان عبارتوں کو نہ پڑھتا، لیکن حقیقت دکھانا لازم ہے. کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، کوئی غصے میں آئے، کوئی انتقام پہ اترے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا. جب تک زندہ رہیں گے محمد کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے. بھلے اس جرم میں کوئی مجرم ہمیں قتل کر ڈالے، مرنا منظور ہے، دفاع مصطفیٰ سے آنکھیں بند کرنا منظور نہیں ہے. آؤ ایک آخری حوالہ دے کے بات ختم کرتا ہوں. حوزہ نجف، حوزہ علمیہ نجف کی بہت بڑے عالم، رافضی شیعہ عالم سید حسین موسوی، اس نے کتاب لکھی ہے للہ ثم للتاریخ، اللہ کے لیے اور تاریخ کے لیے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر موجود اپنے استاد، اپنے شیخ سید علی غروی جو حوزہ علمیہ کے بہت بڑے استاد اور شیخ تھے، اس کا قول نقل کیا ہے. نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد. اس ظالم کا جملہ سنیے، اس سینے پہ پتھر رکھ کر سنا رہا ہوں. صرف آپ کی آنکھیں کھولنا مقصود ہے. رسول کے دشمنوں سے رشتہ داریاں نہ کرو، رسول کے دشمنوں اور اپنے درمیان دیوار کھڑی کرو، فاصلہ پیدا کرو. اگر تم نے قیامت کے دن رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پینا ہے. کہتا ہے یہ ظالم، کہتا ہے یہ ظالم، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا بد ان يدخل فرجه النار لأنه وطي بعد المشركات يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة. یہ مجرم، یہ زندیق سید علی غروی حوزہ علمیہ نجف کا استاد کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ کی شرمگاہ ضرور آگ میں داخل ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے عائشہ اور حفصہ مشرکہ عورت سے نکاح کیا تھا. آپ کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ملے گا. اگر رسول اللہ کی شرمگاہ کو عذاب ملے گا پھر جنت میں کون جائے گا؟ ظالمہ، تم سے بڑا مجرم اس دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا. تم نے عائشہ حفصہ کی دشمنی میں رسول اللہ کو بھی معاف نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظالم گروہ، ان کے عقائد، ان کے اعمال، منہج الصادقین جس کو فتح اللہ کاشانی نے لکھا ہے، ایران سے شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 493 ہے، جلد نمبر 2 ہے. اس میں موجود روایت سنیے. کہتا من تمتع مرہ کان درجتہ کدرجت الحسین ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي بن أبي طالب ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي.
انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا رسول اللہ نے فرمایا جو ایک دفعہ موتا کرے گا وہ حسین کے مقام پہ پہنچ جائے گا, جو 2 دفعہ موتا کرے گا وہ حسن کے مقام پہ پہنچے گا, جو 3 دفعہ موتا کرے گا وہ علی کے مقام پہ پہنچے گا, جو 4 دفعہ موتا کرے گا وہ رسول اللہ کے مقام پہ پہنچ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور زانیو تم زنا کرو, ایک دفعہ زنا کرنے والا حسین کے برابر, 2 دفعہ کرنے والا حسن کے برابر, 3 دفعہ کرنے والا علی کے برابر, 4 دفعہ زنا متے کا کرنے والا رسول کے برابر. یہ جرم تو نصارہ نے بھی نہیں کیا. تم دشمنان اہل بیت بھی ہو, دشمنان رسول بھی ہو. اور یاد کر لیجئے میرے اس جملے کو, انہوں نے تو زنا کرنے والے کو حسن حسین علی اور رسول تک پہنچایا. کائنات میں کوئی نیکی ایسی نہیں کہ بعد کا آدمی وہ نیکی کر کے حسین کے برابر ہو جائے. 100 حج کرنے والا حسین کے برابر نہیں ہو سکتا, 1000 عمرے کرنے والا حسن کے برابر نہیں ہو سکتا, زندگی بھر جہاد کرنے والا علی کے برابر نہیں ہو سکتا, پوری کائنات کی نیکیاں مل کر محمد کے برابر نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, ہم گروہ نصارہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں, بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, اور گروہ رافضہ سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اور اس بیزاری پہ اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں جنہوں نے تیرے رسول کی توہین کی, نصارہ کا گندا گروہ, ہمارا ان سے بھی کوئی رشتہ اور دوستی نہیں ہے, اور جو تیرے رسول کے گھر والوں کی توہین کرتے ہیں ان سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. آؤ مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو جگاؤ, مصطفیٰ کے پیار کے چراغ کو جگاؤ. احتجاج کی آگ جلانا, جلوس نکالنا یہ وقت کا ضیاع ہے, مال کا ضیاع ہے, اہل سنت کا منہج نہیں ہے. اگر انتقام لینا ہے محمدی دل بناؤ, محمدیت کو اپناؤ, اپنے دل میں محمدی رنگ کو رنگو. جب تم محمدی بن جاؤ گے اللہ کے بھی پیارے بن جاؤ گے, اللہ کے رسول کے بھی پیارے بن جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. ہمیں زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا, ہمیں زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ اپنے رسول کی محبت عطا فرما. اللہ پیارے حبیب کی محبت عطا فرما, پیارے رسول کے اہل بیت کی محبت عطا فرما. سیدنا علی کی, سیدہ فاطمہ کی, سیدنا حسن کی, سیدنا حسین کی, پیارے نبی کی ازواج کی محبت عطا فرما, اصحاب کی محبت عطا فرما. اللہ ہمارے عمل تو بہت برے ہیں لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں. مولا حشر میں, قیامت میں ہمیں بھی محمد کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا, ہمیں محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کا پڑوس جنت میں عطا فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.